اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک سوال مہمان داری اور مہمان نوازی کے بارے میں اس طریقے سے ہوا ہے کہ مہمان نوازی کا اجر و ثواب کیا ہے؟ تو دیکھیے، میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ اصل مہمان نوازی صفات خدا میں سے ایک اہم صفت ہے۔ تمام موجودات و مخلوقات، انس و جن، فرشتے اور بقیہ مخلوقات، حتیٰ دشمن اور دوست، سب اسی کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے اسی پروردگار کا رزق کھا رہے ہیں۔ مہمان نوازی کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک نورانی بیان میں ارشاد فرماتے ہیں، کل بیت لا يدخل فیہ الضیف لا يدخلہ الملائکہ، ہر وہ گھر جس میں مہمان نہیں آتے ہیں اس میں فرشتے بھی نازل نہیں ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا حلال مشکلات حضرت علی علیہ السلام کچھ غمگین اور اداس نظر آ رہے ہیں۔ ایک شخص نے پوچھا، حلال مشکلات، آپ اداس کیوں ہیں؟ آپ غمگین کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا، لَسَبٌ أَتَتْ لم یضف الینا ضیف، 7 دن گزر گئے ہیں اور میرے گھر میں کوئی مہمان نہیں آیا۔ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں لطف الہی ہم سے دور نہ ہو جائے۔ اس حدیث میں مولا کائنات نے ہم کو میسج دیا، درس دیا کہ مہمان باعث زحمت نہیں ہوتا ہے، مہمان باعث برکت ہوتا ہے، باعث خیر ہوتا ہے۔ ایک چیز ہم نظر میں رکھیں کہ ہم لوگ مہمان نوازی کو بوجھ نہ بنائیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مہمان آ گیا تو اس کے سامنے اب بریانی ہی رکھنی ہے، قورمہ ہی رکھنا ہے، کوفتہ ہی رکھنا ہے۔ نہیں، حضور پاک فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب تمہارے گھر کوئی مہمان بن بلائے آئے تو جو کچھ بھی اس وقت تمہارے گھر میں ہے اسی کو اس کے سامنے پیش کر دو، لیکن وَإِذَا دَعَوْتَهُ فَتَكَلَّفْ لَهُ، لیکن اگر خصوصی طور پر کسی کو تم نے مہمان بلایا ہے تو اس کے لیے زحمت اٹھاؤ۔ اصل میں مہمان نوازی میں کھانے کی کیفیت اہم نہیں ہے کہ قورمہ و کوفتہ وغیرہ ہو۔ مہمان نوازی میں اصل انسان کا خلوص ہے، اسی خلوص کی بنا پر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ رسول کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے معاذ ابن جبل۔ اس صحابی پیغمبر کا بیان ہے کہ ایک دن میرے گھر میں اچانک ایک مہمان آ گیا۔ اتفاق سے اس وقت میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا بجز مختصر سی سوکھی ہوئی روٹی اور تھوڑا سا شوربہ۔ میں نے بڑی شرمندگی کے عالم میں اس کھانے کو مہمان کے سامنے پیش کر دیا۔ مہمان نے اسی کھانے کو کھایا اور تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد چلا گیا۔ اس کے بعد میں رسول کی خدمت میں گیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسا میرے ساتھ ہوا کہ گھر پر مہمان آیا اور گھر پر کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو میں نے مہمان کے سامنے تھوڑی سی سوکھی ہوئی روٹی اور تھوڑا سا شوربہ پیش کر دیا، کیا اس مہمان نوازی کا بھی اجر و ثواب ہے؟ تو حضور پاک نے فرمایا، اے معاذ ابن جبل، اگر آسمان کے سارے فرشتے جمع ہو کر اس مہمانی کے اجر و ثواب کو بیان کرے تو بیان نہیں کر سکتے ہیں۔
تو عزیزو آپ نے غور کیا کہ مہمان نوازی کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ آج بعض لوگ مہمان نوازی سے کتراتے ہیں، بھاگتے ہیں، مہمانوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ خلاف سنت ہے، خلاف سیرت ہے۔ اسی کو شاعر نے اپنی زبان میں کہا، کیا وقت تھا جب فکر رہا کرتی تھی، کیا وقت تھا جب فکر رہا کرتی تھی، مہمان کوئی آئے تو کھانا کھاؤں۔ اس دور پہ لعنت ہو کہ اب سوچ رہا ہوں، اس دور پہ لعنت ہو کہ اب سوچ رہا ہوں، یہ شخص چلا جائے تو کھانا کھاؤں۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ ہم نے مہمان نوازی کو بوجھ سمجھ لیا۔ جو چیز باعث رحمت تھی اس کو ہم نے باعث زحمت سمجھ لیا۔ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ انسان مجموعہ ہے جسم اور روح کا۔ جسم کھانے سے مضبوط ہوتا ہے لیکن روح کھلانے سے مضبوط ہوتی ہے، اور یہی فرق ہے انسان اور حیوان میں۔ حیوان کھاتا ہے مگر کھلاتا نہیں ہے۔ اگر انسان بھی ایسا ہی ہو جائے، صرف کھائے لیکن کسی کو کھلائے نہیں، مہمان نوازی نہ کرے، تو یہ بھی حیوان کی طرح ہے۔ حیوان کیوں صرف کھاتا ہے کھلاتا نہیں؟ چونکہ حیوان کے پاس جسم ہے مگر روح نہیں ہے، لہٰذا وہ جسم کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کھانے پر لڑ جاتا ہے۔ لیکن انسان کے اندر جسم کے ساتھ روح بھی ہے، لہٰذا اس کو چاہیے کہ کھا کر جسم کو مضبوط کرے اور کھلا کر روح کو مضبوط کرے۔ اسی کو حضور پاک نے فرمایا، قوت الاجساد الطعام وقوت الارواح الاطعام۔ دیکھو، جسم کی بھی غذا ہے، روح کی بھی غذا ہے، اور انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں، جسم بھی ہے، روح۔ لہٰذا جسم کی غذا ہے کھانا، روح کی غذا ہے کھانا کھلانا اور مہمان نوازی کرنا۔ تو دیکھیے، حیوان وہ ہے، جانور وہ ہے جو صرف کھاتا ہے کھلاتا نہیں۔ انسان کی خاصیت یہ ہونی چاہیے، اگر حقیقی انسان ہے تو کھانے کے ساتھ کھلائے بھی۔ انسان حیوان سے اعلیٰ ہے، بلند ہے، اور اللہ سے کمتر ہے۔ حیوان صرف کھاتا ہے کھلاتا نہیں ہے، اللہ صرف کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے۔ اگر صرف کھائے تو حیوان ہے، اگر کھانے کے ساتھ کھلائے بھی تو حقیقی انسان ہے، اور اگر صرف کھلائے کبھی نہ کھائے تو وہ خدائے رحمان ہے۔ لیکن ہم نے تاریخ میں کچھ ایسے بھی افراد دیکھے ہیں جو ہمیشہ کھلاتے ہی کھلاتے رہتے ہیں۔ خدائی صفات کا مجموعہ ان کے اندر موجود ہے، وہ کھلاتے ہی کھلاتے رہتے ہیں، مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو، دوست کو، دشمن کو، اور کبھی کبھار خدائی کے شبہے سے بچنے کے لیے کھا بھی لیتے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو کیا کہا جائے۔ اسی کو مولانا رومی نے کہا، رومی کی نشد السر علی کس آگا، زیرہ کی نشد کس آگا السر الا، شک ممکن و ان ہما صفات واجب، لا حول ولا قوت الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔